أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. آیت نمبر 154. ثم پھر انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امنتن امن نعاسن اور اونگ یوشا ڈھانپ لیا اس اونگ نے طائفتم منکم تم میں سے ایک جماعت کو طائفتن جماعت منکم تم میں سے وطائفتن اور ایک جماعت قد اہمتہم انہیں فکر پڑی تھی انفسہم اپنی جانوں کی یظنون وہ گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق کی بے حقیقت ظن الجاہلیتی جاہلیت کی بنیاد پر یقولون وہ کہتے تھے حل لنا کیا ہمارے لیے حل کیا ہمارے لیے من الامر من شیء کاموں میں سے کچھ بھی کام ہے قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر بے شک کام کلہ للہ وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے ما لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے لکا آپ پر آپ سے وہ چھپاتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے وہ ظاہر نہیں کرتے یقولون وہ کہتے ہیں لو کان اگر ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر شیء کام میں سے کچھ بھی ما قتلنا تو ہم مارے نہ جاتے ہاں ہونا یہاں پر قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم اگر تم ہوتے لو کا مطلب اگر ہوتا ہے فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبرز ضرور نکل کھڑے ہوتے الذین وہ لوگ کتبہ لکھ دیا گیا تھا علیہم ان پر القتل مارا جانا الی مضاجعہم ان کے قتل گاہوں کی طرف وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ آزمائے اللہ ما اس چیز کو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ صاف کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینے کے رازوں کو. پھر باماورہ ترجمہ سن لیں. پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد اطمینان نازل فرمایا یعنی نیند جو چھا رہی تھی تم میں سے ایک گروہ پر، اور ایک گروہ ایسا تھا جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت. زمانہ جاہلیت کی قسم کی بدگمانی. وہ کہتے کہ بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل ہے. کہہ دیجئے اختیار تو سارا اللہ کا ہے،
وہ اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یعنی اگر تمہاری قسمت میں قتل ہونا ہی لکھا ہوتا تو گھروں میں بھی تم قتل ہو سکتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ گزشتہ آیت کریمہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ مسلمان جو اتنی بڑی مصیبت سے دوچار ہوئے وہ در حقیقت ان کی تربیت کے لیے ایک ضروری حکم تھا، اور آئندہ انقلابی عزائم کو بروئے کار لانے کے لیے یہ امتحان ضروری تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مسلمان چاروں طرف سے امڑ کر آئے۔ بالآخر آپ کو لے کر ایک گھاٹی پر چڑھ گئے اور ایسی پامردی دکھائی کہ دشمن اپنی افرادی قوت اور مسلمانوں کی وقتی غفلت سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اپنی فتح کی تکمیل نہ کر سکا۔ بجائے قدم آگے بڑھانے کے اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ بچ کر واپس چلا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر ابھی میدان احد میں تھا کہ غنیم کی پوری فوج احد کی وادی سے نکل چکی تھی۔ یہ خطرہ ضرور موجود تھا کہ مسلمانوں کو چونکہ بہت نقصان پہنچ چکا ہے، 70 لاشیں ابھی بے گور و کفن پڑے ہیں، ہر صحابی زخموں سے چور ہے، دشمن نے اگر ذرا بھی عقل مندی کا ثبوت دیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں پلٹ کر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے مسلمان پوری طرح چوکنا اور کمر بستہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک مسلمانوں پر اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی۔ دلوں میں سکون کی شبنم برسی، غموں سے تپتے ہوئے سینے اللہ کی رحمت کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ ماہرین جنگ کہتے ہیں کہ فوج کے ایک ایک فرد کو جس طرح مناسب غذا ملنی چاہیے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اسے آرام اور نیند کا موقع ملنا چاہیے، جو بالعموم جنگوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو بھاگتے ہوئے بھی سپاہی کچھ نہ کچھ کھانے کا موقع تلاش کر لیتے ہیں، لیکن جنگ کی ہولناکیاں اور سفر کی رواداری اور دشمن کے حملے کا خطرہ سونے کا کبھی موقع پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اگر مسلسل فوج بے خوابی کا شکار رہے تو اعصاب کی شکست کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مسلمانوں پر جو اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، اس کی اہم ترین بات یہ تھی کہ فوج کی ایک بڑی تعداد پر نیند طاری کرتی۔ عین خطرات کے موقع پر نیند کا آنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ امن کی حالت میں آدمی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پروردگار نے جنگ بدر میں جو مسلمانوں پر احسانات کیے ان میں سے بطور خاص اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند غالب کر دی کہ قریش مکہ کی ساری فوج رات بھر جاگتی رہی، اور مسلمانوں کی فوج جنہیں پریشانی کے اسباب نے گھیر رکھا تھا وہ رات بھر کمر کھول کر سوئی۔ مسلمانوں کو جس فوج سے مقابلہ تھا اس کی تعداد 3 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ اس کا ایک ایک سپاہی لوہے میں ڈھل کر نکلا تھا۔ ان کے پاس بڑی تعداد میں گھوڑے تھے، کمک اور رسد کے وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، اور مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ گھوڑے،
वसाइल की कामयाबी खुद अपने मुंह से बोल रही थी। उनमें से एक एक चीज ऐसी थी जो नींद उचाट कर देने के लिए काफी थी। इसके बावजूद ये सरासर अल्लाह का करम था कि रात भर वो नींद की आगोश के मजे लूटते रहे और दुश्मन परेशान कुन बेदारी में दहकता रहा। यही इनाम अल्लाह ताला ने मैदान ओहद में भी किया। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के करम का हाल ये था कि हमारे खौफ व हिरास को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हम पर गनूदगी तारी कर दी। मुजमहिल और मुनफाइल लश्कर फिर से ताजा दम हो गया। एक एक सिपाही ऊँग रहा था। तलवारें हाथ से छूट छूट कर गिरा चाहती थीं। लेकिन उसी फौज में एक गिरोह ऐसा भी था जिन्हें अपनी जानों की पड़ी थी। मुनाफिकीन की 300 की तादाद तो रास्ते ही में मुसलमानों से कट कर अलग हो गई थी। लेकिन एक मुख्तसर से जमात मा बिन कुशैर और उसकी पार्टी मुसलमानों के साथ लगी हुई थी ताकि जब भी मौका मिले मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। उन्हें सिवाय अपनी जानें बचाने के और कोई फिक्र न थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें नींद के लुत्फ से महरूम रखा। चुनाचे जब तक हालात ने पलटा नहीं खाया वो बराबर परेशानियों में घुलते रहे। जब हालात जरा पुरसुकून हुए तो उनका छुपा हुआ निफाक और इस्लाम दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता उनकी जुबान से जाहिर होने लगी और वो ऐसी बातें मुसलमानों से कहने लगे जिससे मुसलमानों में इस्तिराब पैदा किया जा सकता था या उनके हौसलों को पस्त किया जा सकता था। लेकिन मुसलमान अब चूंकि मुनाफिकीन की तरफ से खटक गए थे, इसलिए उनके बकिया लोग अपने निफाक के इजहार में बड़े मोहतात हो गए। वो बात कहते थे लेकिन अल्फाज में लपेट कर। वो खुद तो अपने दिलों में अभी तक जाहिलियत के ख्यालात बसाए हुए थे और यही वो ख्यालात थे जो दर हकीकत उनके निफाक का सबब थे। चुनाचे इन्हीं ख्यालात को वो अल्फाज में लपेट कर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में फैलाने के दर पे थे। उन्होंने पहली बात मुसलमानों से ये कही, क्या हमारा भी इस काम में कुछ दखल है? यानी जंग के मामलात पेश आते हैं, उसके लिए तदबीरें तय की जाती हैं, मुनासिब तैयारियां होती हैं, बामी मशवरे होते हैं, दुश्मन से ओहदा बरा होने की मनसूबा साजी की जाती है, लेकिन हमें तो किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया जा रहा, हमसे मुशावरत नहीं की जाती। लेकिन जब कोई नागवार सूरत हाल पैदा होती है तो उसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है। इसके जवाब में परवरदिगार ने फरमाया, पैगंबर इनसे कहो मुसलमानों के मामलात के सारे इख्तियारात तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह का नबी हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले करता है और मुसलमान उन्हीं फैसलों के पाबंद होते हैं। लेकिन साथ ही ये फरमाया कि दर हकीकत ये मुनाफिक दबी दबी जुबान में जो कुछ कह रहे हैं वो बात नहीं जो वो दिलों में छुपाए हुए हैं। वो असल में ये कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों ने हमारा मशवरा कबूल किया होता कि मदीना ही में रहकर मदीना का दिफा किया जाए तो ये जो आज 70 लाशें पड़े दिखाई देती हैं ये यहाँ आकर इस तरह कत्ल न होते। यहाँ इनका कत्ल होना सरासर बेतदबीरी का नतीजा है और हमारी बात न मानने का खमियाजा है। ये बात चूंकि सरासर एक अकीदे का मामला है, इसलिए कुरान करीम ने इसका जवाब देना जरूरी समझा। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से ये अकीदा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। किसी शख्स को कब मरना है और किस सरजमीन में उसकी मौत आएगी उसका सरिश्ता अल्लाह के हाथ में है। उसके सिवा उससे कोई वाकिफ नहीं। जिनके बारे में ये तय हो चुका कि उनकी मौत ओहद के दामन में आएगी, वो घर बैठे भी होते तो मौत उन्हें ओहद के दामन में खुद ले आती। कई दफा ऐसा होता है कि मैदान जंग से लोग खैरियत से घर वापस आते हैं और घर में बैठने वाले मौत का शिकार हो जाते हैं। जिसने जिंदगी भर कभी किसी जगह का नाम भी नहीं सुना, हालात ऐसे हो जाती हैं कि हालात उलट फेर कर उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसकी मौत उसके इंतजार में होती है।
اور وہاں کی مٹی اس کا مدفن بننے والی ہوتی ہے، یہ عقیدہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسی وقت آئے گی جب اسے منظور ہوگا، یہ اتنی بڑی قوت ہے جو انسان کو موت کے سامنے سپر انداز ہونے سے بچاتی ہے۔ وہ موت کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے اور جانے والوں کو اس کی امانت سمجھتا ہے، اس لیے نہ اسے خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر شکایت پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 155، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولو، جو پیٹ پھیریں گے، منکم، تم میں سے، یومن، اس دن، التقل جمعانی، جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، انما، در حقیقت، استزلہم، ان کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، ببعضٍ، بعض کی وجہ سے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا اعمال، وَلَقَدْ عَفَا، اور البتہ معاف کر دیا، اللہ، اللہ نے، عنہم، ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، حلم والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جن لوگوں نے جنگ احد میں میدان جنگ سے بھاگ کر کمزوری دکھائی، تو پچھلی آیت کریمہ میں ابھی بھی اللہ نے انہیں بخشنے کا اعلان فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ جو لوگ میدان جنگ سے پشت پھیر گئے اور حالات کی سنگینی نے انہیں وقتی طور پر وہاں سے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ ان سے یہ عمل شیطان کی وسوسہ اندازی سے وجود میں آیا تھا، کیونکہ جیسی کچھ صورتحال پیدا ہوئی اس کی سنگینی میں شیطان کے وسواس کا بہت دخل تھا، لیکن ان مسلمانوں کو صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں چونکہ شیطان نے پھسلایا اور ہم پھسل گئے، اس میں اگرچہ قصور ہمارا بھی ہے لیکن زیادہ تر شیطان کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کو کبھی بھی کسی مسلمان کو بہکانے کا موقع نہیں ملتا جب تک مسلمان خود اس کے لیے اپنے دل کو کھلا نہیں رکھتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ نیکی مزید نیکی کے اسباب پیدا کرتی ہے اور برائی برائی کو جنم دیتی ہے۔ جو آدمی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کرنا یا اللہ سے معافی مانگنا بھول جاتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے شیطان کی در اندازی کے لیے دل کا ایک پٹ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ شیطان ہمیشہ اسی کھلے دروازے سے آنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کبھی اس میں سستی نہیں کرتا۔ میدان جنگ سے ہٹنے والے صحابہ سے یقیناً اس سے پہلے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع ملا ہے۔ آئندہ اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی غفلت میں بھی غلطی ہو جائے تو اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان فرمایا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ میدان جنگ سے بھاگے انہوں نے بہت بڑا قصور کیا، اور مزید یہ کہ ان سے یہ غلطی شیطان کے پھسلانے سے ہوئی، اور شیطان کا پھسلانا اس لیے ممکن ہو سکا کہ صحابہ اس سے پہلے بعض ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد بظاہر تو اس بات کا انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ آئے گی، لیکن اس کے برخلاف اس کے بعد ہم ایک دل اویس اور جاں فضا کلمہ پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی دنیا سابقہ آیات کریمہ کو دیکھ کر اور جنگ احد کے واقعات کو پڑھ کر صحابہ کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو اور نہ کسی دریدہ دہنی کا ارتکاب کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
ایک مرتبہ کسی نے بعض صحابہ اکرام پر غزوہ احد کے اسی واقعے کا ذکر کر کے تان کیا تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس پر تان کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔